کہ اس انسان کے نکاح میں کائنات کی حسینہ آئی جس کے ایک جھلک کے لیے بادشاہان بےتاب ہوتے تھے. تو کسی نے کہا آپ کا کس طرح گزارا ہے؟ آپ اتنے قریب المنظر ہے اور وہ اتنی حسنا ہے. تو جاہد عالم تھا نا، اس نے کہا فی صبر و فیہا شکر، میں اس کے لیے صبر ہوں، وہ میرے لیے شکر ہے. صبر اور شکر دونوں مقامات ہمارے گھر میں موجود ہیں. لا الہ الا اللہ. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان جنتیوں کے لیے جنتوں میں ازواج مطہرۃ، عورتیں ہوں گی پاک باز. قرآن کریم نے کیا زبردست وجہ بیان کی کہ عورت کا طہارت، عفت، پاک دامنی، لیاقت، یہ سب سے بڑھ کر دولت ہے. اگر بہت حسینہ ہو اور حیا والی نہ ہو، بہت ہی جمیل ہے لیکن بے پردہ ہے، بہت ہی لیاقت و صلاحیتوں والی ہے لیکن مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی ہے، اجنبیوں کے ساتھ وقت گزارنے والی ہے، تو یہ کس کام کی ہے؟ یہ مطہرہ کے صفت سے خالی ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. تو قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے اور اس کو خدائی وحی ماننے والوں کی جزا اور بہترین بدلہ، جس کو ہم کہتے ہیں بشارت، پہلے والے کو ہم کہتے ہیں تخویف، اس کو کہتے ہیں وعید، اس کو کہتے ہیں وعدہ. وہ مظہر ہے نذیر کا اور یہ مظہر ہے بشیر کا، اور قرآن کے اور نبی کے دونوں مقامات ہیں، بشیرم و نذیرا. قدرت الہی کا بیان جس نے قرآن نازل کیا ہے حکمت کے ساتھ. قرآن کریم میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن سے بظاہر مخالفین کو اعتراض ہوا، جیسے قرآن کریم میں نمل ذکر ہے، چینٹی، عنکبوت ذکر ہے، مکڑی، اور ایسی چھوٹی مخلوقات کا بھی تذکرہ ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ اس کے کلام میں ایسی کمزور چیزیں آتی ہے. جواب دیا گیا کہ یہ کمزور چیزیں بھی قدرت کا مظہر ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا. بنانا تو کیا، ایک پر سیدھا ٹیڑھا نہیں کر سکتا، ٹیڑھا سیدھا نہیں کر سکتا. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے. شرماتا تو وہ ہے جو کمزور ہو، زورور تو نہیں شرماتا. لا یستحیی یعنی لیس اللہ یبینا، ایسا نہیں ہے کہ بیان نہ کرے، بیان چھوڑ دے. چھوٹا بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، چپ کیوں شرما رہا ہے. کم استعداد والا آدمی مجمع کے سامنے گڑبڑا جاتا ہے. ایسا یہ بھی اللہ کے نعمتوں میں سے کہ آدمی میں جرأت ہو، قوت ہو، استقلال ہو، اپنے مدعا میں صدق ہو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ اکبر. بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے، حیا نہیں فرماتے. ان یضربہ، بیان کرنے سے، یا یہ کہ بیان نہ کرے. اللہ یضربہ، ضرب یضربو کے بہت معنی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. بیان کر. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، سفر کرتا. ضرب من الاصل، شہد کی قسم. فَاضْرِبُوا، مارو. ضرب، ڈب ڈب ڈب، پھر ڈب ڈبارے پہ جوڑ کا کھڑا، ڈب ڈبارے. ضرب کا لفظ ضاد رے بے، جس کو تم ضرب کہتے ہو. بابا ضاد اجنبی کلمہ ہے، عرب نہیں جانتے، عربی لب و لہجہ اختیار کرو. ضرب. بے شک اللہ تعالی ایسے نہیں ہے
کہ بیان نہ فرمائے مثلا ما مثال کوئی سی بعوضتن مچھر کی کیوں نہ ہو، بعوضہ مچھر، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر. امام فرا کہتے ہیں معانی میں فما فوقہا اما فی الحجم و اما فی الاستنکار، یا اس سے بڑھ کر چھوٹا پن میں یا اس سے بڑھ کر وجود میں، دونوں کو شامل ہے فما فوقہا. تھوڑی سی توجہ تو دینی پڑے گی آپ. ایسے ہی ہر چیز تو حلوہ نہیں ہوتا، کبھی ہڈی بوٹی پھر آپ احتیاط سے گوشت نوچتے ادھر ادھر سے. ابھی دیکھیں گے اپنا تماشا، کیا زبردست جانور تازہ دم ذبح ہوا ہے. باہر سے A1 باورچی ہمارے محسن دوست بلائے گئے. اللہ قرآن کی برکت سے خوب اکرام کراتا ہے. ہمارے ایک مخلص دوست تھے، ان کے بال بچے آج باہر ملک سفر پہ روانہ ہوئے، گھر ہی ان کا باہر ہے. تو انہوں نے درخواست کی کہ طلباء سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سفر بخیر کرے، کیونکہ آج کل جہاز میں سفر بھائی لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشانی رہتی ہے. بہرحال موسم بھی خراب ہے تقریباً. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ چھوڑ دے بیان کرنا مثلا ایک مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے. یہ مثال جو بیان ہو رہی ہے، خواہ وہ مچھر کی ہو، مکھی کی ہو، مکڑی کی ہو، چینٹی کی ہو، یہ مثالیں عین مدعا کے مطابق ہے، عین مدعا کے مطابق. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو چینٹی کاٹ رہی تھی ادھر سے، خدایا تیری چینٹیوں میں کیا حکمت، میرا سارا جسم پھول گیا. ایک آدمی نے کہا آرام سے بیٹھو، خدا کو عقل نہ سکھاؤ، وہ بہت بڑی ذات ہے. اچانک اس پر درخت سے سانپ گر گیا. وہ ڈر گیا کہ میں نے بےعزتی کی بات کہی، خدا نے سانپ بھیج دیا. یہ اور سانپ لڑے، سانپ زخمی ہوا، بھاگا. لیکن مشہور ہے کہ سانپ لڑائی بھولتا نہیں ہے. اب یہ اس کی زمین تھی، اس کا اپنا درخت تک، کیا کروں، یہ تو پھر آئے گا. اور یہ قاعدہ ہے کہ سانپ جب زخمی ہو جائے وہ پھر آتے ہی فوراً ڈستا ہے، اپنی دشمنی نکالتا ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ سانپ جب زخمی ہو جائے تو اس کو چوینٹیاں نہیں چھوڑتی، کہیں بھی ہو چوینٹی پہنچ جاتی ہے. اب یہ بہت خوش ہوا، چند دن نہیں گزرے تھے ایک طرف دیکھا کہ سانپ مرا پڑا ہے اور چوینٹی پوری چڑی ہوئی ہے. اس نے کہا اللہ تو اپنی حکمتوں میں بادشاہ ہے، آپ نے چوینٹی پیدا کر کے عظیم احسان فرمایا. سانپ کے سر میں زہر موہرا ہے، خاص طریقے سے سپیرا نکالتا ہے. دنیا کی کوئی بھی سینگ کیا کسی نے کھایا ہو اور وہ زہر موہرا تھوڑا سا آپ رگڑ کر کے وہ پانی اس کو پلا لیں، فوری آرام آئے. کہتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے. فارسیان اس لیے کہتے چو تریاق از عراق آوردہ شودا مار گزیدہ مردہ شدہ. چو تریاق از عراق آوردہ شود مار گزیدہ مردہ شود. اس کو تریاق بھی کہتے ہیں سپیروں کی زبان میں. عام طور پر سپیرے ویسے کوئی بٹن رکھتے کہتے یہ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہر سانپ میں بھی نہیں ہے، زہریلے سانپ اژدہا میں ہے اور نکالنا بھی کوئی آسان کام نہیں. پس وہ لوگ جو ایمان لائے، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال برحق ہے، حق خدا کی طرف سے، حق توحید منوانے کے لیے، عبادت کو صحیح طرح سمجھانے کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الذین کفروا سے ملایا. فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادے اللہ تعالیٰ کا ان مثالوں سے. یضل بہ کثیرا، بہکاتے ہیں اللہ اس کے ذریعے بتیروں کو جو اعتراض کرے، جو مفہوم نہ سمجھے. ویہدی بہ کثیرا، اور سمجھ دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو.
ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں 100 مختلف معنی میں، توفیق کے معنی میں بھی ہے، علم کے معنی میں بھی ہے، مطابقت کے معنی میں بھی ہے، سمجھ کے معنی میں بھی ہے، ہدایت کے معنی میں بھی ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں بہکاتے ہیں اس سے مگر بے راہ روی کرنے والوں۔ فسقا، فسقا، جب پھل اپنے چھلکے سے باہر آ جائے، جیسے پستہ پٹا ہوا ہو پھل نظر آ رہا ہے، فسقا یعنی اس کا چھلکا ٹوٹ گیا۔ کیلا آپ صاف کرے، چھلکا ادھر کرے اور مغز نکالے تو فسقتا، آپ نے اس کا چھلکا علیحدہ کیا، مغز علیحدہ کیا۔ فاسق کو فاسق کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، دائرے شرع کے اندر رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ اس لیے فسق کا اطلاق عام معصیت سے لے کے کفر تک ہوتا ہے۔ فسق کا اطلاق عام معصیت سے شروع ہوتا ہے اور کفر تک جاتا ہے، اور نہیں بہکاتا ہے ان مثالوں سے مگر فاسقوں کو۔ الذین، فاسق وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہوا ہے عالم ارواح میں، جب سب روحوں کو جمع کیا تو پوچھا الست بربکم قالوا بلا، ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے کیونکہ وہی مالک و خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، کہ ہم توحید پر رہیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقتدا بنائیں۔ علماء دین کہتے ہیں جو عہد اور وعد شریعت کے مطابق ہو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور ناجائز عہد کرنا بھی ناجائز، اس کو پورا کرنا بھی ناجائز۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، کہتے ایک وعد ہے بینی و بینک وعد، ستا و زمان چھپے وا دوا، بیگا پا آغا کانڈا اورو لگے دنا۔ اور ایک عہد ہے دو قوموں یا قبیلوں کے درمیان، اور ایک میثاق ہے ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ، یا ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، الوعد ثم العہد ثم المیثاق۔ المیثاق اقد تاکیدا من العہد، والعہد اقد اشتدادا من الوعد، والوعد آہد من القول۔ پختانو ورطا لوز ما لورس کڑا ہے وی ما قول کڑا ہے، سرا کڑا قول میں درکو، قول ما خپلا خبر کڑی دا۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جب ایمان میں مضبوط ہو اور صلاحیتوں میں مضبوط ہو تو اس کے عہد اور وعد میں بڑا زور ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی شخص کے ساتھ کچھ سودا کیا نہیں، صرف بات ہو گئی، نہ انہوں نے فیصلہ کیا نہ امام نے فیصلہ کیا، نہ اس نے کچھ بیانہ دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور تاجر آیا اور پہلے والے سے ڈبل ریٹ لگایا، لیکن امام بخاری نے کہا کہ نہیں، میری اس سے بات ہوئی ہے، جب تک کہ وہ انکار نہ کرے میں پیچھے نہیں ہٹوں، میں دنیا کی چیزوں کے لیے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں، یہ مثالوں پر قرآن پر ہنسنے والے وہی ہیں جو توڑتے ہیں خدائی عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے بارے میں، أَن يُوصَلَ، کہ وہ جوڑ دیا جائے۔ وصل جوڑ کو کہتے ہیں، فصل توڑ کو کہتے ہیں۔
جڑ کے رہو، محبتوں سے رہو. یہ کیا فصل جدائی کر رہے ہو، اس پہ خوش ہوتے ہو؟ کچھ عقل سے کام لو. شیرین اور بہترین زندگی تم نے اپنی تلخ کر دی. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور. شمع جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. اللہ اکبر. اريد وصاله ويريد قتلي، اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. ایک مجبور عاشق کہتا ہے کہ میں تو اس کی محبت چاہتا تھا، وہ آئے دن لڑنے پر آمادہ ہے، آخر کار وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا. اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد لما يريد. اور دو زخبتر نہ یخوی چاچی انگار د بلتان لدلیوینا. وی بے وفا یا رخ دے دیواخلا د جندان نا دے پمر خوشحال یما. اللہ اللہ. نمارا در جہان عہد و وفا بود، جفا کر دی و بد عہدی نمودی. بیک بار از جہان از دل تو بستم، ندان ستم کے برگل دی بزودی. حنوزت گر سے ریس الحسب آ، قضا محبوب تر باشی کے بودی. لا الہ الا اللہ. اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا، یعنی توحید پر قائم رہے. سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر عقیدے کا شرک اور عمل کی بدعت ہے. اور یہ توڑتے ہیں وہ جو خدا نے حکم دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. سب سے بڑا وصل تو وہی ہے. لا الہ الا اللہ. کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. صل رحمیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. سلمن قطع کا، جس نے آپ کے ساتھ توڑا تو جڑ جا. وَعَفْوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے ظلم کیا معاف کر دے. وَأَحْسِنْ، او احسنیوں احسانات کرو. اِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے آپ کے ساتھ بگاڑ کیا. وی جانان دی بتکڑا زبخ کمال، خدای بد بدو سزا خپلا ورکوینا. او کلا کلا وی جانان دی بتکڑا زبخ کڑما، خپل بد بہیر شی زما خبای جڑوینا. لا الہ الا اللہ. اور توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. ہم متبع سنت ہے، فقہ و تقلید ماننے والے جڑنے والے ہیں. ٹانگیں لمبی لمبی، ہاتھ آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، سر بالکل ننگا جیسے دجال کا بندر ناچنے آیا ہوا ہو. ایک تماشا بنا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی ٹانگیں گزر رکھی ہے کہ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کرین کی نقل اتار رہے ہو؟ کرین تو اس سے بھی کھلی ہوتی ہے. سنت ہے یہ، عجیب سنت ہے جس سے انسان بدتمیز لگے. سنت تو یہ ہے، فقہاء اور محدثین کہتے کہ تہذیب سے کھڑے ہو. ہاں تکلیف ہے، کوئی زخم ہے وہ معذور ہے. بغیر زخم اور عذر کے آپ زخمیوں کی شکل بناتے ہیں اور ہاتھ رکھے گا تو یوں یوں کر کے اور اوپر تاکہ لوگ دیکھیں.
اخذ الیمین علی الیسار تحت السرہ او فوق السرہ. امام ترمذی 3 صدی کے محدث ہیں، بخاری اور مسلم کے علوم کے امین ہیں. وہ کہتے وبعضهم یضعون ایدیہم تحت السرہ وبعضهم فوق السرہ. کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ ناف پر باندھتے ہیں. ناف کے اوپر باندھنے والے مرد امام ترمذی کے زمانے تک پیدا نہیں ہوئے تھے. اسلام ترمذی کے سامنے جھوٹے ہیں بالکل. الگ تحقیق شوافی سے الگ صدر نہیں، تحت صدر وہی فوق السرہ ہے. ہاں خواتین کے چونکہ پردے کی جگہ ہے سینہ چھاتیاں، تو وہ بے شک ایسا ممکن ہے کہ اس غریب کو بھی چھاتیوں کی بیماری ہوئی ہو. ایسا اللہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور یہ توڑتے ہیں وہ جو حکم دیا اللہ نے اس کے جوڑنے کا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور یہ فساد کرتے ہیں ملکوں میں. نئی نئی چیزیں، نئی نئی عادتیں ان کو عبادات سمجھ کر، نئی نئی حرکتیں. صحیح مسلم میں جو نئی نئی حدیثیں سناؤ جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے مذہب کے بڑوں نے سنی، سمجھو کہ یہ جو حال ہے اور یہ دجالین ہے. ان سے بچ کے رہو. اولئک هم الخاسرون. یہی نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ. یہ تفصیل کے ساتھ نعمتیں بیان ہوئی اور نعمتیں. اب اس کا اجمال تاکہ دوسرے مقصد میں داخل ہو جائے. کیوں کر کفر کرو گے اللہ کے ساتھ؟ وکنتم امواتا. تھے تم مردے. فاحیاکم. خدا نے زندہ کیا. ثم یمیتکم. پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم. پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون. پھر اسی کی طرف واپس کیے جاؤ. اللہ اکبر. یعنی تم تھے ہی نہیں، اللہ نے پیدا کیا. اس میں کسی اور کا کوئی دخل تو نہیں ہے. تو پھر کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ موت کا مالک وہی، حیات کا مالک وہی. اماتہ وہ کرتے، احیا وہ کرتے، دوبارہ حشر وہ کرے گا. تو کس کو کیوں حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہو؟ غلطی کیوں کرتے ہو؟ اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر کی زبان میں بیان نعم مجملہ کا. نعم مجملہ. اور پہلے تفصیل بیان ہو گئی اور اب مزید تفصیل کی تفصیل آئے گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. بعض مفسرین کہتے امواتا فی اصلاب آبائکم وبطون امہاتکم فاحیاکم فی الدنیا ثم یمیتکم فیدخلکم قبورکم ثم یحییکم فی قبورکم ثم الیہ ترجعون. اے الیہ تحشرون یوم الحشر والنشر یوم القیامہ. تھوڑی سی بات سن لو. دو آدم کا ذکر ہے. عین دال میم آدم بے وجودی، اور دو وجودوں کا ذکر ہے. نہیں تھے پیدا کیا، پھر نہیں ہوں گے پھر پیدا کرے. غور کرو. دنیا کی زندگی مہینہ، سال، 10 سال، 20، 100 سال، 200 سال. اس سے پہلے ایک مختصر زندگی ہے. ماں کے پیٹ میں